أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا معزز سامعین، بزرگان دین، اللہ جل شانہ کا تمام کرم اور احسان ہے جس کی بدولت ہم اور آپ زندہ ہیں، سلامت ہیں، باقی ہیں، ہماری عزتیں باقی ہیں، ہمارے آل اولاد باقی ہیں اور ہم باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں اس کے تمام نبیوں پر، خاص کر کے اس کے آخری رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر، جنہوں نے دنیا کی تمام صعوبتوں، دشواریوں، پریشانیوں کو جھیل کر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اللہ قادر مطلق ہے، زمین و آسمان کا سارا نظام اور سارا سسٹم اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب تک چاہے آپ کھا سکتے ہیں اور جب چاہے تو روزی روک لے، آپ بھوکوں مر جائیں گے۔ جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنا بندہ بنا کر کار خیر کی توفیق عطا فرماتا ہے اور جس سے ناراض ہوتا ہے کار خیر کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تمام سہولیت کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ آپ اور ہم اپنے دماغ میں اسی چیز کو بسائیں کہ سارا پاور اللہ کا، ساری قدرت اللہ کی۔ وہ کھلائے گا تو کھائیں گے اور نہیں کھلائے گا تو بھوکے رہیں گے۔ دنیا کی تمام ترقیاں، دنیا کی تمام ٹیکنالوجی اور دنیا کے تمام ترقی کے ذرائع اس کے ایک ادنا اشارے پر لمحوں میں ختم ہو جائیں گے اور یہ دنیا کچھ نہیں کر پائے گی۔ قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ ذمہ داری آپ کی ہے، ہماری ہے کہ ہم اس کے قرآن کو کھول کر کے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اللہ نے کہا کہ اے لوگو، اے تمام لوگوں، الناس کہا، انبیاء کی جماعت، صلحاء کی جماعت، ایمان والوں کی جماعت، کفار کی جماعت، تمام بنی نوع انسان اس حکم میں شامل ہے
اللہ فرما رہا یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم تمام کے تمام اللہ کے محتاج ہو۔ بڑے بڑے لوگوں کی پیشانیاں، بڑے بڑے جبابرہ، بڑے بڑے کبابرہ، بڑے بڑے نماردہ، بڑے بڑے فرائنہ اس دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تکبر اور اناعت کی بنیاد پر ناک رگڑوا کر کے ان کی موت دیا۔ سن رہے ہیں آپ تمام؟ یہ ہماری کمائیاں، یہ ہمارے بیٹوں کی بزنس اور تجارت، اس پر کوئی ناز نہ کرے۔ یہ لمحوں کی چیز ہے، یہ ایک سراب ہے، ایک دھوکہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اپنے پیغمبر سے کہلوا رہا ہے، ہر 5 نمازوں کے بعد پیغمبر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، اگر تو دینے پہ آ جائے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر تو روکنے پہ آ جائے تو کوئی دینے والا نہیں، اور اگر تو ذلیل کرنے پہ آ جائے تو کوئی عزت دینے والا نہیں، اور اگر تو عزت دینے پہ آ جائے تو کوئی ذلیل کرنے والا نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ عقیدہ بہت ٹھوس کرو، اپنے مکانوں پر، اپنے وسائل پر، اپنے گھر کی پریوار اور فیملی پر ناز نہ کرو۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کی نشاں کیسے کیسے۔ آج اللہ آسمان سے بارش کو روک لیا ہے، حکومت کچھ نہیں کر سکتی، لاؤ لشکر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ 29ویں پارے کی آخری آیت میں فرما رہا ہے، قل، اے میرے حبیب تم اعلان کر دو، آخری آیت ہے، قل ان کان ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ اے نبی تم اعلان کر دو، اگر اللہ تمہارا واٹر لیبل نیچے کر دے، اگر تمہاری زمین کی سطح سے پانی بہت نیچے کر دے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو تم کو میٹھا پانی کون پلائے گا؟ ہے کوئی؟ کھیتوں کی سینچائی دور کی بات ہے، پمپ سیٹ لگا کر کے کھیتی کرنا الگ چیز ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ پینے کا ڈرنکنگ واٹر ہے، یہ پینے کا پانی، اگر واٹر لیول نیچے کر دوں تو کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں آ سکتی، کوئی نہیں آئے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ اپنا دماغ صحیح کر لو۔ اللہ کیا؟ اللہ کا نام رحمان ہے، اللہ کا نام رحیم ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی بھی رحم کرنے والا نہیں۔ اللہ اپنے پاپیوں کو بھی کھلاتا ہے، اپنے باغیوں کو بھی کھلاتا ہے، اپنے طاغیوں کو بھی کھلاتا ہے، لیکن اللہ روزی کا دروازہ کسی پر نہیں بند کرتا۔ دیکھ رہے ہو نا، شیخ سعدی بولتے ہیں کہ ادیم زمین سفرے آموز چے دشمن بری خانہ یغما چے دوست۔ اللہ نے دسترخوان زمین پر لگا دیا ہے، اس کے عابد بھی کھا رہے ہیں، اس کو گالی دینے والے بھی کھا رہے ہیں۔ میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کھلا سب کو رہا ہے۔ اب پانی کا روک لینا، جو اللہ تمام کو کھلا رہا ہے، تمام کو پلا رہا ہے، اگر وہ اللہ پانی کو روک لے رہا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ کے بندوں نے اللہ کی شان میں اتنی گستاخیاں کر دی ہیں کہ اللہ بہت زیادہ بندوں پر ناراض ہو گیا ہے، ناراضگی اس کی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔
اللہ بہت ناراض ہو گیا ہے۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت، اللہ 12ویں پارے کی پہلی آیت میں فرما رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، زمین میں جتنے کیڑے مکوڑے، جتنے ریگنے والے، جتنے حشرات الارض موجود ہیں، ان تمام کی روزی میرے ذمہ ہے۔ اللہ نے اپنے ذمہ لیا۔ ایک فیملی کو کھلاتے ہو نا، ایک فیملی کو، ناراض ہوتے ہیں تو بیٹے کو کہتے ہو ہٹ نکما یہاں سے، یہی تو باپ بولتا ہے، کما نہیں رہا، ڈانٹ رہا ہے۔ اور اللہ نالیوں کے کیڑوں کو، بارش ہوتی ہے، ہزاروں قسم کے حشرات الارض اور کیڑے نکل آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو کھلا رہا ہے، تمام کو پلا رہا ہے۔ یہ پہلی آیت جو پڑھا ہوں اس کی تفسیر گھروں میں دیکھ لینا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ قوم چوراہوں پر خالی اپنے بھائی کی غیبت کرنے کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ ہر گاؤں کا یہی کھیلا ہے، بیٹھ بیٹھ کے برائی کرو، بیٹھ بیٹھ کر کے غیبت کرو، بیٹھ بیٹھ کر کے مخبری کرو، بیٹھ بیٹھ کر کے تھانے میں شکایت کرو، بیٹھ بیٹھ کر کے کچہریوں میں مقدمہ کرو۔ اس محمد الرسول اللہ کی ماننے والی قوم کے پاس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ اور میں اپنی تقریروں میں علی الاعلان بولتا ہوں، مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے میں داروغہ اور کوتوال لاکھوں لاکھ رشوت دے کر کے ٹرانسفر کروا کے آتا ہے۔ کیوں؟ یہ جھگڑالو قوم ہے، اپنے بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے لاکھوں لاکھ خرچ کرنے والی قوم ہے۔ وہ آتے ہیں کہ چلو کمانے کا موقع یہاں زیادہ ملے گا، کہتے ہو بارش نہیں ہو رہی ہے، یہ تمہاری کمائیاں، ان کمائیوں پہ ناز کرتے ہو، یہ کمائیاں لمحوں میں اڑ جائیں گی۔ افریقہ میں جب سوکھا پڑا، 18 20 سال کے بچے ریگستانوں میں سوکھ کر کے ایسے مرے پڑے تھے جیسے مچھلیاں سوکھ کر کے پڑی ہوئی۔ کچھ نہیں ہوگا۔ اب سوچو کہ اللہ کتنا ناراض ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام کا میں پالنے والا ہوں، ان تمام کی روزی کا ذمہ میں نے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ اور قرآن کی پہلی سورہ جو آپ اپنے گھروں میں، میری ماں اور بہنوں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ہم کو خبر ملی کہ جمعہ پڑھنے آتی ہیں، اللہ کا کرم ہے، یہ نرم دل ہیں، یہ نمازی بھی ہیں، یہ نفلی روزہ بھی رکھتی ہیں، اللہ کا کرم ہے، گھروں میں بیٹھ کے سجدہ بھی کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ ان کے شوہروں کا حال برا ہے، رحم کرے اس قوم پر۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت اللہ فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جانتے ہو ایک آیت ہے، تفسیر پر مہینوں لگ جائیں گے خالی اس کی تفسیر کی جائے۔ الحمد پر بولا جائے تو جمعہ کا جمعہ چلا جائے گا، رب پر بولا جائے تو جمعہ کا جمعہ چلا جائے گا، عالمین پر بحث کیا جائے تو کئی تقریریں ہو جائیں گی۔ اللہ فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا، انسانوں کی دنیا، جناتوں کی دنیا، فرشتوں کی دنیا، پرندوں کی دنیا، چرندوں کی دنیا، حشرات کی دنیا، کیڑے مکوڑوں کی دنیا، چیونٹیوں کی دنیا، 18,000 قسم کی مخلوقات کی دنیا۔ اللہ رب العالمین تمام کے بارے میں کہہ رہا ہے میں تمام کو پال رہا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے مجاہد آزادی میں سے، اور قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، پوری دنیا میں بے مثال تفسیر ہے۔ لکھتے ہیں رب کا معنی، رب سب کو نہیں بولا جائے گا، رب اس کو کہتے ہیں جو ابتدا سے لے کر کے انتہا تک محبت کے ساتھ پالے، اس کو رب بولا جاتا ہے۔ آپ اور ہم جب نطفے کی شکل میں ہوتے ہیں، پانی کی شکل میں ہوتے ہیں، میں اور بیوی کو، شوہر اور بیوی کو پتہ نہیں ہوتا، رحم کے اندر یہ قطرہ استقرار پاتا ہے۔
اللہ اسی دن سے اس انسان کو پالتا ہے، پالتے پالتے نہ بیوی جانتی ہے نہ شوہر جانتا ہے، اللہ پال کر کے بڑا کرتا ہے، سر بناتا ہے، ہاتھ بناتا ہے، پیر بناتا ہے، اس کے سینے کے اندر دل اور کڈنی پھیپھڑا بناتا ہے، کسی کو پتا نہیں مگر اللہ رب العالمین اندر پال رہا ہے۔ سن رہے ہو؟ یہ مسکین قوم ہے، میں اپنی قوم کو مسکین جانتا ہوں، دولت کو دولت نہیں کہا جاتا، قرآن کا علم، شریعت کا علم، اسلام کا علم، اپنے مذہب کا علم اگر نہیں ہے تو محتاج ہو، مسکین ہو، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمام کا پالنے والا ہوں۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ اللہ نالی میں جو کیڑا دمدار ہوتا ہے جس کو دیکھ کر ہمیں الٹی ہوتی ہے، اللہ اس نالی کے کیڑے کو بھی اتنی ہی محبت سے پالتا ہے جتنی محبت سے ہم کو اور آپ کو پالتا۔ کیوں؟ خالق وہ ہے، رب وہ ہے، وہ کہتا میں تمام کا پالنے والا ہوں۔ سمجھ رہے ہو کتنی بڑی ذمہ داری لیا ہے؟ تمام کا پالنے والا۔ بارش نہیں ہو رہی، آج میں بتانا چاہتا ہوں، ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ زناکاری جہاں عام ہوتی ہے، کانٹا جہاں مارا جاتا ہے، یہ پاپ جہاں ہوتا ہے وہاں بارش نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میں آج کے زمانے میں بول رہا ہوں، یہ جو بارش نہیں ہوتی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، پہلی بارش جیسے زوردار ہوتی ہے قریب کے تھانوں میں سینکڑوں شکایت پہنچ جاتی۔ کیا سر ہمارا جبرا پڑوسی، ہمارا مالدار پڑوسی ہمارے گلی کے پانی کو بہنے نہیں دے رہا ہے، سارا پانی ہمارے گھر میں آ رہا ہے، ہماری بیوی گھر میں بیٹھ کے رو رہی ہے، ہماری بیٹیاں گھر میں رو رہی ہیں۔ بولو جب تم بارش کے پانی کو بہنے نہ دو گے اور اپنی دولت اور قوت کا غلط استعمال کرو گے تو ضرور رو کر کے کہے گا کہ اللہ بارش کو روک لے، پانی کی ضرورت نہیں ہے تاکہ ہمارے بچے رات میں آرام سے سو تو سکے۔ یہ گاؤں گاؤں کی کہانی ہے، ہر گاؤں کا جبرا ظلم کر رہا ہے اور حد ہو گئی اس قوم کی۔ کسی شریف اور غریب کو گالی دیتا ہے تو چوراہے پہ جا کے کہہ کے آتا ہے کہ آج الٹ دیا اس کی ماں باپ، اس کی ماں اور بہن کی، بولا تو تماچے بھی لگایا، پاپ بھی کر رہا ہے اور فخریہ چوراہے پر بیان بھی کر رہا ہے۔ بارش ہوگی، یہ اتنا بڑا پاپ ہے، ہر گاؤں میں 10-20 کیسز ملیں گے جن غریبوں کی بیٹیاں اور بیٹے اپنے جبرا پڑوسی کے ظلم سے روتے ہیں کہ پانی پورے گھر میں۔ ایک نیک عالم نے آ کے پہلی بارش میں بتایا کہ مولانا نماز پڑھاتا ہوں، خطبہ دیتا ہوں، نکاح پڑھتا ہوں، جنازہ پڑھتا ہوں، بیمار ہوتے ہیں دعا کرنے کے لیے جاتا ہوں، اور پہلی بارش ہوئی میرے پڑوسیوں نے چاروں طرف سے میڑ باندھ دیا، سارا پانی ہمارے گھر میں بھر آیا۔ ایک عالم کی کہانی سنا رہا ہوں۔ یہ قوم پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھا، اس زمانے میں بارش نہیں ہوتی تو تمام روتے تھے، آج بارش نہ ہونے کے لیے ایک غریب روتا ہے کہ اللہ آسمان سے بارش نہ کر، اس لیے کہ بارش ہوگی تو ہم بے وطن ہو جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا پاپ ہے، یہ سب سے بڑا پاپ۔ اور کرہی والوں سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے ایمان کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے 99 نام مشہور ہیں، اللہ کہتا ہے میں قہار بھی ہوں، قہر اتار دوں گا، لیکن اللہ کا نام کہیں بھی ظالم نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کا نام ظالم نہیں ہے، اسی بنیاد پر وہ ظلم کو ایک لمحہ نہیں پسند کرتا ہے۔ جس گناہ پر بہت جلدی عذاب آتا ہے اس میں سے ایک ظلم ہے اور ایک رشتے کا کاٹنا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، بارش مانگو، اللہ سے دعا کرو،
اپنے پڑوسیوں سے جا کے معافی مانگو. آپ کے وہ پڑوسی جن کا پانی آپ لوگوں نے روکا ہے، آپ جا کر کے اس سے معافی مانگ کر کے اب اللہ سے معافی مانگو. اس لیے کہ بارش کروانے کے لیے استغفار سے بڑھ کر کے کوئی نسخہ نہیں ہے. سب سے بڑا نسخہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگی جائے. اور ہر آدمی اپنا گناہ بہتر جانتا ہے. انگلی نہ اٹھاؤ، انگلی اپنے سینے پر کرو. آپ یہ سمجھو کہ میں پاپی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ، اے اللہ تم میری غلطی معاف کر دے، میرا گناہ معاف کر دے. اے اللہ ظلم نہیں کروں گا، پڑوسی کو ستاؤں گا نہیں. میرے عزیزو، اور بدترین آدمی وہ ہے جس سے اس کا پڑوسی ناراض ہو. سمجھ رہے ہو؟ اگر پڑوسی ناراض ہے تو اس کا مطلب کہ وہ آدمی اچھا نہیں، وہ آدمی اچھا نہیں ہے. آپ معافی مانگو. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نوح میں فرما رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے تقریر کر رہے ہیں. ان کی قوم جو 900 سال تبلیغ کے بعد بھی نوح پیغمبر کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. حضرت نوح نے اپنی قوم کے سامنے تقریر کیا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اے میری قوم کے لوگوں، تم نے اللہ کو گالی دیا، چلنے دو. تم نے اللہ کی شان میں گستاخی کیا، ہونے دو. مگر اللہ دیالو ہے، اللہ دیالو ہے. وہ معافی مانگنے کا انتظار کر رہا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ گنہگار چاروں طرف سے بھٹک کر میرے دروازے پر کب آئے. وہ یہی انتظار کر رہا ہے. اللہ انتظار کر رہا ہے. کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا. تم لوگ معافی مانگو اپنے پروردگار سے، تمہارا پروردگار بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. یہ نہیں کہا کہ معاف کرنے والا، لفظ آیا غفار کا، اور غفار کے معنی بہت بخشنے والا. کہا بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اور اگر تم لوگوں نے معافی مانگ لی، اب دیکھو قرآن کا بیان دیکھو، اللہ کا حکم دیکھو، اپنے بندوں پر اللہ کا رحم و کرم دیکھو، اپنے بندوں کی عاجزی پر اس کی نوازش دیکھو. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم لوگ معافی مانگ لوگے، اگر تم لوگ، اب معافی کیا ہے؟ ایک تو اردو میں بولو اللہ معاف کر دو، ایک استغفار کی پیاری دعا ہے استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. یاد ہے بھیا؟ یاد ہے؟ ہاں، یہ بہت سے بوڑھے نظر آ رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے دین سیکھنا، آپ کی ذمہ داری ہے دعاؤں کا یاد کرنا. خالی مولویوں کے سہارے پڑے رہو گے تو بیڑا پار نہیں ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے، قرآن دیکھو، قرآن کا اسلوب دیکھو. اللہ کہہ رہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے بندو تم لوگ معافی مانگو. اگر معافی مانگ لوگے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور تم پر موسلا دھار بارش نازل کرے گا. معافی مانگو، توبہ کرو. میری بیٹیوں، میری بہنوں، اپنے گھروں میں جو مرد ہیں ممبرس، ان کو سمجھاؤ ان کا پاپ زیادہ ہو گیا. ہوٹلوں کو چھوڑو، سن لو کرائی والوں. میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں ایک بدھائک کا مکان ہے. وہ بدھائک مر گئے، ایشور چندر شکل. کبھی کسی زمانے میں کپل وسم جو ودھان سبھا حلقہ ہے جس کو نوگڑھ بولا جاتا تھا، اس سے وہ MLA منتخب ہوئے. تو میرے پڑوسی تھے، تو ہم لوگوں کی اٹھک بیٹھک کبھی ہوتی تھی. ایک بار ہم لوگ آ رہے تھے تو اپوروا ہوٹل تھا، بہت مشہور تھا. ہم نے کہا آئیے سر چائے پئیں گے. کہا مولانا آپ اتنے مہان پرش، انہوں نے میرے لیے استعمال کیا، کہا آپ ایک مہان پرش ہیں، اور مہان پرش چوراہے پر نہیں بیٹھتا،
महान पुरुष होटल में नहीं बैठता और समाज का इज्जतदार आदमी होटल में नहीं बैठता। आप लोग जाते होंगे, कहते हैं मौलवी साहब नजर नहीं आते। मैं होटलों का आदमी नहीं हूँ, मैं चौराहों का आदमी नहीं हूँ। मुझसे मुमताज नेता के भाई ने कहा आप घर में रहो, ऑर्डर करो, मेरा नौकर आपका सारा सामान लाएगा, मगर आपको जब जरूरत पड़े तभी आप निकलिए। इसलिए मस्जिदों में आओ, अल्लाह खुश हो जाए, रहमान खुश हो जाए। चौराहों पर जाओगे तो शैतान खुश हो जाएगा। ये रहमान की जगह, वो शैतान की जगह। इसलिए और ये जहाँ बम्बई के सेठ लोग रहते हैं ना, वहाँ माशाअल्लाह जिस सफाई की तालीम प्यारे पैगंबर ने दिया, उस सफाई को इस कौम ने कुचल करके रख दिया, कुचल करके रख दिया। तुम अपने गिलास में पानी पिला दो तो मैं जानू, कहेगा नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। और तुम्हारी बीवी बना के नाश्ता पेश करे, चाय बनाए, तुमको वो चाय अच्छी नहीं लगती, तुमको होटलों की वो गंदी चाय, गंदा गिलास जिस पर पता नहीं कितने गंदे गंदे होठ लगे हैं, तुम उसी को पीना चाहते हो। पैसों से बड़कपन नहीं हासिल की जा सकती है, ख्यालों में बड़कपन होती है। अजमत का ताल्लुक फिक्र से है। अगर फिक्र हाई है तो आप बड़े हो, वरना रुपये पैसे को तो अल्लाह ने कहा ये मक्खी के पर से भी जलील सादा। तुम्हारा रुपया कौन, ये हमारी कौम है ना, ये नेताओं को बम्बई जाते हैं तो 10-10 लाख तोहफा देते हैं, समझ रहे हो। और मौलवी दर दर की ठोकर कहता है, हाँ उनको देखते ही अरे मुझ जैसे बड़ों का कोई कदर करे तो क्या है, जब छोटे मौलवियों को जलील किया जा रहा है। आम या आल, इनका रुपया वहाँ पहुँचता। क्यों? हमारा ताल्लुक नेताजी से। हमने अपनी शादियों में आलिमों को बुलाया। एक बहुत बड़े नेता आए थे, उन्होंने कहा मौलवी साहब शादी कम लग रही है, जलसा ज़्यादा लग रहा है। मैंने कहा मैंने अपने खाने पर उनको मदऊ किया है जिनकी ज़बानें अल्लाह के जिक्र में डूबी रहती हैं। मैं उन्हीं ज़बानों को खाना खिलाना चाहता हूँ। चलो बात रह रही है 10-5 मिनट की, जो मैं कहना चाहता हूँ एक इम्पॉर्टेंट हदीस है। अल्लाह ने फरमाया, समझ में आ रही है? यहाँ मुझको 20 पर खड़ा होना चाहिए था, सुन लो। और कोई मेहमान आए तो 15 पे खड़ा कर दो। क्यों? जिनको 1-2-3 आदमी जो पहले आए थे ऊँट गाय और बकरा मुर्गा का सवाब ले चुके, उसके बाद अब सब बराबर हो गए, सब कामन हो गए, समझ रहे हो? पहले खड़ा करो और पहले सुनो। मौलाना अब्दुल बारी साहब ने एक बार तकरीर करते हुए नौगढ़ में कहा कि मक्का में एक मुहद्दिस आए, उस दिन जुमा का खुतबा 1 घंटा पहले शुरू करवा दिया गया। उलमा से पूछो ना, आलिमों से मसाइल समझने की कोशिश करो। इल्म क्या है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, इन्हीं खाक नशीनों के पैरों से टकरा रही है वो चीज। क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है? हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना। अल्लाह ने फरमाया इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। अल्लाह कह रहा है कि अगर माफी मांगोगे तो हम तुम्हारे ऊपर मूसलाधार बारिश नाजिल करेंगे। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदे माफ़ी मांगेगा तो बारिश ही नाजिल नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे घरों में औलाद नरीना पैदा करेंगे और तुम्हारे बागों में फल ले आएंगे और तुम्हारे नहरों में पानी बहा देंगे। सुन रहे हो? माफ़ी मांगो, तौबा करो। हर आदमी अपना गुनाह बेहतर जानता है कि उसने कौन सा गुनाह किया है, वो तन्हाई में माफ़ी मांगे, इंशाअल्लाह बारिश हो जाएगी। मदीना का मामला, मदीने की बात है। आखिरी हदीस सुना रहा हूँ। पैगम्बर दो आलम अपने प्यारे असहाब में मिंबर पर खड़े होकर, जुमा का दिन था, तकरीर कर रहे थे, बैठे थे। यह मार्बल वाली नहीं, वो खजूर के पत्तों वाली छत कि पैगम्बर सजदा करते तो बारिश के दिनों में अल्लाह के हबीब की पेशानी में कीचड़ लग जाया करते थे। सुन रहे हो करही वालों, तुम्हारा पैगम्बर बारिश के दिनों में सजदे करता तो वो मुकद्दस पेशानी कीचड़ आलूद हो जाती थी।
لیکن ہزاروں بار جبرائیل اسی مسجد میں اتر کے آیا اور پیارے پیغمبر سے ملاقات کیا. سن رہے ہو؟ اسی مسجد میں جبرائیل آتا تھا، پیارے پیغمبر سے ملاقات کے لیے آتا تھا. اللہ کے حبیب جمعہ کا دن تھا، کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے، پبلک آپ کی طرح بیٹھی تھی. اچانک دوران تقریر ایک بدو آیا، وضو بنا کے اندر داخل ہوا، سامنے سب کھلا تھا. کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. کہا اللہ کے نبی السلام علیکم. مومن تھا، دیہات کا رہنے والا تھا، بہت دور سے چل کے آیا تھا. کہا السلام علیکم. اللہ کے نبی سامنے کھڑے تھے، سنے. کہا وعلیکم السلام. کہا یا رسول اللہ، دیہاتی بولتا ہے کہ یا رسول اللہ میں دیہات سے ہو کے آ رہا ہوں. یا رسول اللہ میں بہت دور سے چل کے آیا ہوں، میں دیہاتی اور کسان آدمی ہوں، ہمارے باغ سوکھ رہے ہیں، ہمارے جانور پانی کے لیے مر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے. سوچا کہ آج جمعہ ہے، چلو مدینے میں چلوں اور چل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کروں کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، بارش نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ، سن رہے ہو؟ تمہارا پیغمبر پیٹوں پہ پتھر باندھ کر بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا. سن رہے ہو؟ پیٹ پر پتھر باندھے رہتا، بھوک لگی رہتی، لیکن کوئی بھوکا آتا تو کھانا اس کو پیش کر دیتے. اور تم اتنا کھاتے ہو کہ اس کو ہضم کرنے کے لیے تم دوا استعمال کرتے ہو. یہی تو قوم کا حال ہے. فطری طور پر ان کا کھانا نہیں ہضم ہوتا ہے جب تک یہ میڈیسین کو یوز نہ کریں. اس قوم کا کیا حال ہوگا جس کا مرکز توجہ دسترخوان ہو جائے. تمہاری شادیاں، ہماری شادیاں، اگر اس قوم کی بربادی دیکھنی ہو تو ان کی شادیاں دیکھ لو. یہ قوم کتنی برباد ہو چکی اور اپنے کو کتنا بڑا ثابت کرنا چاہتی. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کی بات سنی. کہا یا رسول اللہ جانور مر رہے، باغات سوکھ رہے، پانی کی بڑی کمی ہے، ہم تمام لوگ مصیبت میں پڑ گئے. اللہ کے نبی نے اسی منبر سے دعا کیا، اللہم اسقنا. دعا کیا. کون؟ پیارا پیغمبر ہے، دعا کر رہا ہے. اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل. اے اللہ ہم غریب پیاسے ہوئے، ہم تمام کو تو پانی پلا. اے اللہ بارش نازل کر، اور بارش نازل کرنے میں آئے میرے مولا تو لیٹ نہ کر. کیا کہا؟ عاجل غیر عاجل. اے اللہ جلدی سے بارش نازل کر دے. پیارے پیغمبر نے دعا کیا، ادھر آپ نے نماز پڑھائی. صحابہ کا بیان ہے ہم لوگ نماز پڑھنے آئے تھے، مدینہ کا آسمان بالکل نیلگوں تھا، کہیں ایک بھی بدلی نہیں تھی. لیکن پیغمبر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عرابی نے گزارش کیا، آپ نے دعا کیا، نماز ختم ہوئی، گھنگھور گھٹا چھا گئی اور بارش ہونے لگی. بھاگنے لگے لوگ. پیارے پیغمبر ہنسنے لگے کہ وہ دیکھو بارش نہیں ہے اور بارش کے بھیگنے کی طرف سے بھاگ رہے ہیں. بارش ہو رہی ہے. جمعہ برسا، سنیچر برسا، اتوار برسا، سوم برسا، منگل برسا، بدھ برسا، جمعرات برسا. جمعہ کو بھی بارش ہو رہی ہے. آیا وہی دیہاتی، اگلے جمعہ کو آیا اور آنے کے بعد کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے جواب دیا، کہا بولو کیا بات ہے. کہا آقا 8 دن پہلے آیا تھا،
تو سوکھا کی وجہ سے تباہی تھی، آپ نے دعا کیا 8 دن سے بارش نہیں رکی ہے، اب پانی سے تباہی آ رہی ہے، راستے ڈوب گئے، میڑ کٹ گئے، چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ اللہ کے نبی ساری دعائیں سکھائیں، آپ نے دعا کے لیے پھر ہاتھ اٹھا لیا، کہا اللہم، کس سے دعا؟ اس سے دعا، یا غوث کچھ نہیں کر پائے گا، پیر کچھ نہیں کر پائے گا، یہ بھنگیڑی نسیڑی جو قبروں میں سو رہے ہیں جہاں میلہ لگ رہا ہے نا، ان کے بس کا کچھ نہیں ہے۔ کہا اللہم علی الجبال، اللہم علی الاکام، اے اللہ ان بدلیوں کو لوگوں کی آبادیوں سے ہٹا دے، اور ہٹانے کے بعد اے اللہ ان کو پہاڑیوں اور جنگلوں میں بھیج دے۔ پیارے پیغمبر نے دعا کیا، ادھر جمعہ کی نماز پڑھائی، نکلے تو آسمان صاف ہو گیا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، بارش کا رک جانا اللہ کے غضب کی بہت بڑی دلیل ہے، اور میں نے جو آج موجودہ ظلم بتایا ہے، اپنے پڑوسیوں کا پانی کبھی مت روکنا، اس لیے کہ اللہ مظلوم کی دعا سب سے پہلے سنتا ہے۔ تم مانگو گے پانی، وہ کہے گا اللہ پانی نہیں، تم ہاں، وہ نہیں، تو بارش کیسے ہوگی؟ مظلوم کی دعا اللہ پہلے سنتا ہے۔ اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو ایک بنائے، نیک بنائے۔ اللہ تعالی ہماری جو خامیاں ہیں اس کو مولا تو دور کر دے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہمارے قیام رکوع اور سجدوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری صداؤں نداؤں دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ اے مولا اگر ہم گنہگار ہیں تو یہ بچے معصوم ہیں، اے مولا ان پر رحم کر کے تو بارش نازل کر دے۔ اے اللہ اگر یہ انسان گنہگار ہے تو جانور بے زبان ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، مولا بے زبان جانوروں کو دیکھ کر مولا تو بارش نازل کر دے۔ اے اللہ اگر تو ناراض ہو جائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تیرے در کے سوا اور کہیں جانے والے نہیں، کم سے کم تیرے در میں جو بھکاری ہیں اے اللہ ان بھکاریوں کے دامن کو تو بھر دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف الرحیم۔ اللہ سے ڈرنے والے، کلمہ نبی کا پڑھنے والے